عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کس طرح نصیب ہوئی؟ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، آج میں جس شخصیت کی المناک شہادت پر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں وہ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ شخصیت جن کے عدل و انصاف کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں، جنہوں نے اسلامی سلطنت کو وسعت دی اور جنہوں نے اپنی زندگی تقوی، دیانت اور خدمت میں بسر کی، لیکن ان کی شہادت کا واقعہ نہایت ہی غم انگیز اور عبرتناک ہے۔ آج ہم ان کی آخری ایام، ان پر ہونے والے حملے اور ان کی وصیت اور تدفین پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پس منظر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اسلامی تاریخ کا ایک ایسا عظیم اور روشن باب ہے۔ انہوں نے اسلامی سلطنت کو مضبوط کیا، عدل و انصاف کو فروغ دیا اور رعایا کی فلاح و بہبود کو یقینی بنایا، لیکن ان کے دشمن بھی کم نہ تھے، خاص طور پر وہ لوگ جو ان کے سخت انصاف اور قانون کی برتری کو پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں میں سے ایک شخص ابو لولو فیروز مجوسی، جسے ایک کافر غلام کہا جاتا ہے، ان کے قتل کی سازش میں ملوث ہوا۔ قاتل کا منصوبہ اور حملہ۔ یکم محرم الحرام 23 ہجری کی رات تھی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول تہجد اور فجر کی نماز کی تیاری میں مصروف تھے۔ جب فجر کی اذان دی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور صفیں درست کرانے لگے۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی اور نماز شروع کی، اچانک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے چاقو نکالا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وحشیانہ حملہ کر دیا۔ قاتل نے زہر آلود خنجر کی پہ در پہ 6 وار کیے، جن میں سے 3 وار اتنے گہرے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے اور زمین پر گر پڑے۔ مسجد نبوی میں کوہرام مچ گیا۔ قاتل نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن جب لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے کئی اور نمازیوں کو زخمی کر دیا اور پھر خودکشی کر لی۔ زخمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اور وصیت۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تو وہ شدید زخمی ہونے کے باوجود ہوش میں تھے۔ جب انہیں مسجد نبوی سے ان کے گھر منتقل کیا گیا تو ان کی حالت نازک تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن ہوا تھا، ان سے جا کر میری تدفین کی اجازت طلب کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد خوش ہوئے۔ لیکن ان کی آخری نصیحت نہایت قابل غور تھی۔ انہوں نے کہا، اگر میری حکومت میں کسی پر ظلم ہوا ہو تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے، اور اگر میں نے عدل سے کام لیا ہو تو اللہ مجھے اپنی رحمت میں جگہ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری گفتگو اور دنیا سے رخصتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ ان کا وقت قریب ہے تو انہوں نے چند اہم باتیں کہیں، جن میں سے نمبر 1، نماز کا اہتمام۔ دیکھو، میری امت نماز کو ہرگز نہ چھوڑے، کیونکہ یہی کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، رعایا کے حقوق۔ میرے بعد آنے والا خلیفہ رعایا کے ساتھ نرمی اور عدل سے پیش آئے، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کا خیال رکھے۔ حساب کا خوف۔ اگر میرا حساب سخت ہوا تو میری نجات مشکل ہو جائے گی۔ میں اللہ سے عافیت طلب کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ توبہ کی یہ آیت تلاوت کی، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے۔ اس کے بعد 26 ذی الحجہ 23 ہجری کو 3 دن تک شدید تکلیف سہنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سن کر مدینہ بھر میں کوہرام مچ گیا۔ لوگ زاروں قطار رونے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، جہاں پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امت کا رد عمل۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کی شہادت کی خبر سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، اللہ کی قسم، عمر کی شہادت نے اسلام کی بنیادوں کو ہلا دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے برابر 1 تولہ بھی نیکیاں تولی جائیں تو وہ پوری امت کی نیکیوں پر بھاری ہوں گی۔ یہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کے مقام کا اعتراف تھا۔ معزز سامعین،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک عظیم سانحہ تھا، لیکن ان کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ وہ جرت، عدل، ایمانداری، سادگی اور تقوی کا پیکر تھے۔ آج بھی اگر ہم ان کی سیرت کو اپنائیں تو امت مسلمہ ترقی کر سکتی ہے اور ہمارے معاشرے میں انصاف اور خوشحالی آ سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، عدل و انصاف کو فروغ دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان کے جیسا عادل، نیک اور متقی بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔